اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ طلاق یافتہ افراد یا شریک حیات کی موت کے سبب تنہا زندگی گزارنے والے افراد کو دیگر انسانوں کے مقابلے میں نیند کے مسائل اور بے خوابی کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عام صورت میں ورزش کرنا جسم کو گہری نیند میں لے جانے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، تاہم بستر کا رخ کرنے سے قبل ورزش یا کھیل کی سرگرمی سے جسم اور دماغ بیدار رہ سکتا ہے اور سونے میں دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو معروف ہے کہ انسانوں کی اکثریت نیند کے کسی ایک دورانیے میں خواب دیکھتی ہے، تاہم سائنسدانوں نے ابھی تک پوری طرح تصدیق نہیں کی کہ آیا جانور بھی سونے کے دوران خواب دیکھتے ہیں۔ رہائش کا علاقہ جتنی بلندی پر ہوگا، نیند کے دوران اضطرابی کیفیت میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ مثلاً اگر آپ کسی انتہائی بلند مقام پر رہائش اپناتے ہیں تو نیند کے حوالے سے ہم آہنگ ہونے میں 2 سے 3 ہفتے درکار ہوں گے۔ آپ نیند کے دوران پڑھائی اور سیکھنے کا عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سونے سے قبل کسی مخصوص امتحان کے لیے متن کو دہرا رہے ہیں تو نیند کے دوران بھی آپ کا دماغ معلومات کا تجزیہ کرتا رہے گا اور اس طرح کسی خاص نتائج تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ مطلوبہ نیند پوری کرنے سے آپ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ دماغ سونے کے دوران اپنی ادراکی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے پر کام کرتا ہے۔ جو لوگ دن اور رات میں اوقات کار کی تبدیلی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے دیرینہ امراض کا شکار ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ان میں امراض قلب اور معدے اور آنتوں کی بیماریاں شامل ہیں۔